قربانی کا موقع قریب آ رہا ہے اور قربانی کے مسائل کو جاننا سمجھنا بڑا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی حلال کمائی سے، اور ایسی کمائی عام دنوں میں اللہ کی قسم 10-15 ہزار کا کوئی خرچہ ہو جائے 2 ماہ تک ہمارا کام نہیں سیدھا ہوتا، ایسے حالات ہو جاتے ہیں۔ لیکن اہل و ایمان کا جذبہ اتنا ہے، اللہ کے حکم اور سیدنا ابراہیم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت اتنی ہے کہ ہم اپنے بجٹ کو پہلے سے مختص کر دیتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہم نے اتنی قربانی دینی ہے، اور جیسے ہی قربانی کا موقع قریب آتا ہے دنیا جہاں کے مغرب کی چکا چوند روشنیوں سے آنکھوں کو خیرہ کرنے والے اور اپنے آپ کو بڑے جدید دور کے فلسفہ نگار سمجھنے والے فوراً اپنی شیطانی پوسٹیں سنبھال لیتے ہیں اور دھڑا دھڑ بیان بازیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ محلے کے اندر فلاں غریب ہے، قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ محلے میں فلاں گھر میں چولہا نہیں جلتا، قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ تو حج پہ جا رہا ہے، تیرے محلے میں فلاں بیوہ رہتی ہے، تیرا حج قبول نہیں ہوگا۔ تو مسجد کے اندر سیمنٹ کی بوری دے رہا ہے اور مسجد کے دروازے پہ غریب بیٹھا ہے، تیرا قبول کیسے ہوگا؟ اس طرح کے بڑے بڑے لبرل اور گندی سوچ کے حامل اہل ایمان کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات، حقیقت یہ ہے، آئیے میں کہنا چاہتا ہوں، آج چھوٹے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، تیرا ساتھ والا پڑوسی غریب ہے، تجھے حیا نہیں آتا 20,000 50,000 کا موبائل رکھتے ہوئے؟ اسلام کے ایک عظیم سنت پر نکتہ چینی کرنے والا وہ لبرل جو خود تو کروڑوں اربوں کا گھر رکھتا ہے، بے شمار پراپرٹی رکھتا ہے، لاکھ لاکھ کی گاڑیاں اور مہنگا لائف سٹائل رکھتا ہے، اسے شرم نہیں آتی کہ اس کے پاکستان میں کتنے غریب ہے پھر بھی اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے؟ صرف اسلام کے بارے میں ایسی بات کیوں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ایک فرمان نے محلے کی ہر محلے کی ہر گاؤں کی غربت کو ختم کر دیا ہے۔ ما آمن بی من بات شبعانا وجارہ جائعن، وہ بندہ مجھ پر ایمان لایا ہی نہیں، وہ بندہ مومن ہے ہی نہیں، اور جس کا ہمسایہ بھوکا سویا اور وہ خود پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سویا، وہ بندہ مجھ پر ایمان لایا ہی نہیں۔ اور تو سال بعد اسلام کی ایک قربانی کے اوپر اپنی گندی زبان سے حملے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے نبی نے تو غریب کی ہر رات کی حفاظت کی ہے، میرے نبی نے تو غریب کے ہر رات کو بھوکا سونے سے میرے نبی نے بچایا ہے۔ اور کیا کہا ہے؟ وہ ہمسایہ ہی کیا جسے ہمسائے کی تکلیف کا احساس نہ ہو، وہ ہمسایہ ہی کیا جس کو ہمسائے کی بھوک کا پتہ نہ ہو۔ ما آمن بی من بات شبعانا وجارہ جائعن، وہ بندہ ایمان ہی نہیں لایا، اسے ایمان کا پتہ ہی نہیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے، خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ آج خود بڑے بڑے لائف سٹائل، ہزاروں کے خرچے، ان کے کچن کے خرچوں کو دیکھو، ان کے کپڑوں کے خرچوں کو دیکھو، لیکن جب بات آتی ہے اسلام کی، اسلامی شعار کی، اسلامی شاعر کی، اور جن کو میرے اللہ نے اپنے لیے پسند کیا، جب ان کی بات آتی ہے، اتنی لمبی لمبی زبانوں سے من گھڑت اور موضوع باتیں بنا کے لوگوں کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ تیرا پڑوسی بھوکا ہے، قربانی کی، اور قربانی رکھی اللہ نے غریبوں کے لیے ہے، میرے نبی نے قربانی رکھی غریبوں کے لیے ہے۔
میرے نبی نے قربانی کا فلسفہ ہے یہ ہے کہ تو اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا ہے اور گھر گھر جا کے گوشت کو پہنچاتا ہے، غریب کا گھر ڈھونڈ کے اس کے گھر میں گوشت دیتا ہے، غریب کا جس کے گھر میں کتنے دنوں سے کھانا نہیں بنا۔ اور قربانی کی کھال میرے نبی نے کس کو دلائی ہے؟ غریب کو۔ قربانی آ کے ذبح کرنے والا کون ہے؟ جو کسائی ہے، غریب ہے۔ قربانی کس کے گھر سے چلی ہے؟ وہ ذمہ دار بیچارہ جس کی سال کی فصل ہی قربانی کے جانور بیچنا ہے، غریب ہے۔ وہ ڈالے پہ جانور ڈھونے والا، وہ رکشے پہ جانوروں کے ادھر ادھر لے کے جانے والا، وہ کون ہے؟ وہ غریب ہے۔ وہ قربانی کے موقع پہ چائے کے سٹال لگانے والا، چارے کا وہ پھٹا لگانے والا، وہ کون ہے؟ وہ غریب ہے۔ اللہ نے تو یہ سارا کام رکھا ہی غریبوں کے لیے ہے، تو کیوں بکواس کرتا ہے قربانی کے بارے میں؟ اور میرے نبی نے تو کہہ دیا، فرمایا جس کے پاس طاقت ہو وہ قربانی نہیں کرتا، طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے اندر نہ آئے۔ تو اس لیے حضرات ان مواقع پر ان گندی افکار کے لوگوں سے بچو۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی قربانیوں کو اپنے ہاں قبول و منظور فرمائے۔